الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام و معزز ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ اور اس کے بھی 4 روزے الحمدللہ پورے ہوئے، اور آج کا یہ 5واں روزہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو برکات رمضان سے اور خیرات رمضان سے مالا مال فرمائے، آمین۔ حضرات، قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں اور اہل ایمان کی زندگی کا انحصار اور مدار اسی مقدس کتاب سے وابستگی پر ہے، اور یہ اسی وقت تک ہو سکتا ہے جب کہ اہل ایمان اور اہل اسلام قرآن مجید کے مقدس ہونے کے اقرار کے ساتھ ساتھ الفاظ قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن کو پڑھیں بھی، اور الفاظ قرآنیہ کے جامع میں جو معانی کے گوہر پنہاں ہیں اور پوشیدہ ہیں اور چھپے ہوئے ہیں ان میں تدبر کریں، غور اور فکر کریں، مراد الہی کو، مطالب قرآن کو اور مفاہیم قرآن کو سمجھنے کی حتی الوسع، حتی المقدور اپنی طاقت کے اور بساط کے مطابق پوری کوشش کریں، اور صرف سمجھنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ، فہم و تدبر کے ساتھ ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ساتھ احکامات قرآنیہ پر 100% عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے توفیق عمل کی بھیک مانگے۔ معاصی، گناہوں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، صغیرہ ہوں یا کبیرہ، ہر ایک سے اجتناب اور بچنے کی کوشش کرے اور اللہ سے توفیق مانگے، اور عمل کرتے ہوئے دوسروں کے قلوب تک، دوسروں کے دلوں تک قرآن کو پہنچائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اس کی تبلیغ کرے۔ محترم ناظرین و سامعین، قرآن کے چند حقوق ہیں جن کا بجا لانا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ سب سے پہلا حق جو سب سے مقدم ہے اور اصل ہے وہ ہے قرآن پر ایمان لانا، قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرنا، قرآن کو کلام الہی ماننا، قرآن کو اللہ کا نازل کردہ جو ہے کلام ماننا، اور نمبر 2 پر قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کرنا۔ وہ دل ویراں گھر کی طرح ہے جس دل میں قرآن کا کوئی بھی حصہ موجود نہ ہو۔ ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں قرآنی آیات محفوظ ہونی چاہیے، قرآنی صورتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اور تیسرا حق ہے قرآن کے معانی کے بحر زخار میں، بحر ناپیدا کنار میں غوطہ خوری کرنا، اور غوطے لگا کر ہیرے، جواہرات، موتی، مونگے تلاش کرنا،
لولو مرجان تلاش کرنا۔ میرے بھائیوں، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا حق، قرآن کی دعوت اور قرآن کی تبلیغ کرنا۔ قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس سرزمین پر قرآن کا نزول ہوا، وہاں کے رہنے والوں اور وہاں کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اختیار کرنے اور اس قرآن کے ساتھ وابستگی رکھنے اور اس کو اپنا مشغلہ خاص بنانے اور اپنے سینوں سے چمٹانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے طفیل میں فرش خاکی سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ ہر مسلمان کی ترقی اور تنزلی کا مدار قرآن پر عمل پیرا ہونا ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے، یعنی اس پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اور اس کے ساتھ شغل خاص رکھنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ وابستگی رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چند اقوام کو، چند لوگوں کو ترقی عطا فرمائی، اور جنہوں نے قرآن سے دوری اختیار کی، راہ قرآن کو اختیار نہیں کیا، اسے اپنا مشغلہ قرار نہیں دیا، بلکہ قرآن سے روگردانی کی، اعراض کیا، نہ اس کی تلاوت کی، نہ معانی میں تدبر اور غور کرنے کی کوشش کی، نہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کی، اور نہ ہی انہوں نے اس کے چوتھے حق یعنی دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا۔ وہ لوگ ہر زمانے میں، ہر زمان اور ہر مکان میں ذلتی اور رسوائی کا شکار ہو کر رہ گئے۔ محترم سامعین، یاد رکھیے، نبی کریم علیہ السلام کے جانثار صحابہ جو ہمارے اور آپ کے سبھی کے مقتدی اور رہنما ہیں، وہ 10 آیتیں سیکھا کرتے تھے۔ 10 آیتیں آج سیکھی، اس پر عمل پیرا ہوئے، پھر آگے بڑھتے تھے، پھر 10 آیتیں پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، اس پر عمل کیا کرتے۔ اس طریقے سے انہوں نے قرآن کریم کو سیکھا بھی اور اس پر عمل بھی کیا۔ منقول ہے غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، کہ ہم نے قرآن کو سیکھا، الفاظ بھی سیکھے، طریقہ ادا کو بھی سیکھا، اور ساتھ ہی ساتھ علم و عمل کو بھی سیکھا، یعنی سبھی باتوں پر عمل کرتے رہے۔ برادران اسلام، موطا امام مالک حدیث کی بہت ہی اہم اور بڑی کتاب ہے۔ اس میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عمر بن خطاب کے صاحبزادے، بڑے متبع سنت تھے، قرآن کے عاشق تھے، اور عشق عمل کی دعوت دیتا ہے، علم وہ عمل کی دعوت دیتا ہے۔ انہوں نے سورہ بقرہ کو جو 2.5 پارے کے قریب ہے، تلاوتی نمبر کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، 8 برس میں انہوں نے سورہ بقرہ کو مکمل فرمایا۔ کیوں؟ قرآن رفتار کو نہیں، کردار چاہتا ہے۔ قرآن
رفتار نہیں کردار چاہتا ہے، قرآن گفتار نہیں کردار چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی ایمان کے بعد اولین دعوت عمل ہے۔ عمل ہی سے تو علم مفید بنتا ہے، علم کارآمد بنتا ہے، علم نافع بنتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی دعا فرمائی، علم غیر نافع سے آپ نے پناہ طلب کی۔ عمل کے بغیر علم ایسے ہے جیسے کہ بلا پھل کے درخت، کالشجر بلا ثمر۔ قرآن کریم کا ہر حکم انسان کو، مسلمان کو، مومن کو حرکت دیتا ہے۔ مثلا اقیم الصلاۃ، قرآن نے نماز کا حکم دیا، اس حکم صلاۃ نے حرکت دی، نظم ضبط کی۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر ماہ مقدس یعنی رمضان کے روزے لازم کر دیے گئے، فرض کر دیے گئے۔ روزہ ضبط نفس کو چاہتا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کو چاہتا ہے۔ قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیجئے۔ ماہ رمضان چل رہا ہے، قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، جہاں ہم فریضہ نماز کو انجام دے رہے ہیں، فریضہ زکوٰۃ کو بھی انجام دیجئے۔ ہم میں بہت سے ایسے ہیں جو اہل ثروت ہیں، اہل مال ہیں، متمول ہیں، مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن کما حقہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو نمازوں کا تو خوب اہتمام کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا کوئی اہتمام نہیں۔ قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ، اپنے مال میں سے ایک مخصوص مقدار اللہ کی رضا کے لیے نکالو اور مستحقین تک اسے پہنچاؤ۔ مدارس میں، جامعات میں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے، تعلیم دینے اور تعلیم لینے والے طلباء، اساتذہ، جن کا مشغلہ صبح سے لے کر شام تک قرآن و حدیث ہے، ایسے لوگ ان لوگوں کے مقابلے میں جو دین سے دور ہیں، نمازوں سے کوسوں دور ہیں، جنہیں روزہ معلوم نہیں، جو معاصی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کرنے کے بجائے ایسے اہل خیر پر خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ روزہ میں نے ابھی کہا ضبط نفس کی دعوت دے رہا ہے، زکوٰۃ کا حکم ایثار کی حرکت دے رہا ہے، ایثار کی جو ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ قرآن نے ہمیں قولوا قولا سدیدا، راست گوئی، صدق و صفا کی تعلیم دی۔ یہ ہمیں اعتماد کی حرکت دے رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اعدلوا، عدل کرو، انصاف کو قائم کرو، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو۔ یہ امن کو حرکت دے رہا ہے، عدل سے، انصاف سے ملک میں، گھروں میں، محلوں میں، علاقوں میں، شہروں میں، بستیوں میں امن قائم ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قرآن تبدیلی کا اعلان کر رہا ہے۔ عمل کی چابی اور کنجی ہم انسانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عین قرآن تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کیا تھے، کیسے تھے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت مختصر جواب دیا، کان خلقہ القرآن، کہ میرے سرکار اور سرتاج کے اخلاق قرآن تھے۔ آپ کی زندگی، عملی زندگی، یہ قرآن کی تفسیر تھی۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن تو موجود ہے مگر تلاوت نہیں، تلاوت ہے تو فہم معانی نہیں، تلاوت ہے، فہم معانی ہے، تو عمل جو ہے ہماری زندگیاں اس سے خالی ہے۔ تلاوت ہے، تدبر ہے، معانی کا فہم بھی ہے، مگر دعوت نہیں۔ ہم قرآن تو ختم کرتے ہیں، ختم قرآن کی مجلسیں ہم سجاتے ہیں، لیکن ختم معاصی نہیں کرتے، معاصی کو ختم نہیں کرتے، ظلم کو ختم نہیں کرتے، دوسروں کی حق تلفی کو ہم ختم نہیں کرتے، اپنی بہنوں کے حقوق کو ہم کھا جاتے ہیں، والدین کے ساتھ برا سلوک ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم تلاوت تو کرتے ہیں لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، ہم غداری نہیں چھوڑتے، بے وفائی نہیں چھوڑتے، ہم تشدد نہیں چھوڑتے، ہم بدنگاہی کا شکار بنے ہوئے ہیں، بد کرداری کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ تم اسے اپنے محرابوں کی اور ممبروں کی زینت بناؤ، قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ تم قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو سجاؤ، اپنے دلوں کو جو ہے سجاؤ، دلوں میں باغ و بہار پیدا کرو۔ قرآن عمل کے لیے اتارا گیا ہے، تلاوت کے لیے اتارا گیا ہے، فہم معانی کے لیے اتارا گیا ہے، تدبر کے لیے اتارا، اور تدبر کا نتیجہ عمل ہے، تدبر کا نتیجہ عمل ہے۔ عمل کوئی تدبر کے علاوہ شے نہیں ہے، تدبر کرنا ہے عمل کے لیے، اور تلاوت کرنا ہے فہم کے لیے، اور فہم اور ادراک کرنا ہے عمل کے لیے، اور عمل کرنا ہے اور عملی دعوت بھی دینا ہے۔ آئیے ہم آج اس ماہ مقدس میں یہ فیصلہ کر کے اٹھیں۔ پہلا فیصلہ تو ہم یہ کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ نیند سے بیدار ہو کر نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد چند قرآن کریم کی چند آیات کو پڑھنا ہم اپنا جو ہے مشغلہ خاص بنا لیں گے، اور ہم اس پر مداومت اور مواظبت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عہد کریں آج۔ دوسرا عہد ہم یہ کریں کہ ہم جس آیت کریمہ کو پڑھیں گے اور جتنی آیات کی تلاوت کریں گے، ہم ان آیات میں، ان صورتوں میں بیان کیے گئے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ تیسرا فیصلہ اور عہد یہ کرے کہ ہم قرآن کریم کی عزت کریں گے، عظمت بجا لائیں گے، اور اسے اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب تسلیم کریں گے، اسے فیصلہ کن کتاب مانیں گے، اور ہمارے آپسی معاملات میں ہم قرآن ہی کو فیصل بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے۔ اللہ تعالیٰ قبروں میں قرآن مجید کو ہمارا انیس بنائے، اور بروز قیامت قرآن کو اللہ ہم سب کا شفیع بنائے، اور قرآن کے ایک ایک حکم پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے عشق اور والہانہ عشق عطا فرمائے،
اور قرآن کی نزول کی جتنے بھی مقاصد ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کی لائن سے جتنی محنتیں فرمائی ہیں، ہم سب کو ان تمام باتوں پر پورا پورا عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کنواں، جو کہ پورے ہندوستان کا ایک عظیم ادارہ ہے، یہاں کے منتظمین، مدرسین اور بالخصوص ہمارے منتظم اعلیٰ اور رئیس جامعہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے آپ سبھی کو ماہ مبارک کی مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ ہم رمضان کے ایک ایک دن کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اور اس کے ایک ایک پل کو اپنے لیے غنیمت جان کر نمازوں کا، تراویح کا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، اور گناہوں سے حفاظت کا بھی اہتمام کرے، اور ہمارے جامعہ کو اپنی مخصوص اور مقبول دعاؤں میں ہرگز فراموش نہ کرے، اور جامعہ کا دامے درمے سخونے ہر طرح کا تعاون کرے، دست تعاون بڑھائے، اور جامعہ کو جو ہے باغ و بہار بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔